الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک جو ہدایت اور جو دین پہنچایا ہے، اس ہدایت اور اس دین کو اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی وہ ہدایت اور وہ دین دین اسلام ہے. اور اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان اس دین میں داخل ہو جائے تو دنیا کے شر سے اور آخرت کے عذاب سے وہ خود بھی مامون ہو جاتا ہے اور اس سے کسی دوسرے کو بھی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچتی. یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خود بھی آگ سے بچوں اور دوسروں کو بھی آگ سے بچاؤں. اور یہ تعلیم اور یہ کتاب اور یہ حکمت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، قرآن حکیم میں ارشاد فرمائے گا وَيُعَلِّمُكُمْ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تعلیم دیں گے. یہ رسول آپ کو تعلیم دیں گے. وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس کتاب کی جو ان پہ نازل کی گئی ہے اور اس حکمت کی جو ان کے اندر سینے میں محفوظ ہے. جی، یعنی کتاب کی تعلیم بھی دیں گے اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے. اور وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ تمہیں ایسے علوم بھی سکھائیں گے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں سکھائے تھے. جو اس سے پہلے تمہیں کسی نے بھی نہیں سکھائے تھے. کتاب کہتے ہیں وہ جملہ شرائع
یعنی شریعتیں، وہ تمام شرائع الہیہ جو پہلے تمام نبیوں اور رسولوں پہ نازل ہو چکی تھی، اتر چکی تھی، یہ جن کو وہ عمل میں لا چکے تھے. اور حکمت کہتے ہیں وہ تمام علوم فاضلہ، فضیلت والے علوم جو اس شریعت کے نتیجے میں انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے اندر سے جو پیدا ہوتے ہیں. معلم تکونوا تعلمون کے تحت قرآن مقدس کا جو ارشاد فرمایا معلم تکونوا تعلمون، یعنی کتاب وہ جو شریعتیں سابقہ تھی جمع کر کے آپ کے لیے رکھ دی، اور وہ جو حکمتیں سارے انبیاء کے سینوں میں محفوظ تھی جمع کر کے محمد مصطفیٰ کے سینے میں محفوظ کر دی گئی، رکھ دی گئی. گویا جمی علوم کا منبع آپ کی کتاب اور جمی معارف کا منبع آپ کا قلوب، آپ کا قلب. معارف الہیہ کا منبع آپ کا دل، علوم الہیہ کا منبع آپ کی کتاب. پچھلا سب جمع کیا اور آپ کو عطا کیا. اور پھر فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جو پچھلی کتابوں میں بھی نہیں تھی اور پچھلے سینوں میں بھی نہیں تھی، پچھلی کتابوں میں بھی نہیں تھی اور پچھلے قلوب میں بھی اور سینوں میں بھی ہم نے نہیں رکھی. وہ عالم ملکوت اور جہان قلب کے وہ سب اسرار و رموز ما لم تکونوا تعلمون میں آ جاتے ہیں جی، جن سے متمدن دنیا جو ہے ان کے قلوب روشن ہوتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہوا سادہ اور آسان اور جامع کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، یہ رسول تمہاری صورتوں کو بھی خوبصورت بنائیں گے، والحکمہ اور تمہاری سیرتوں کو بھی خوبصورت بنائیں گے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو اسرار و رموز پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں میں موجود نہیں تھے وہ بھی تمہیں سکھائیں گے، وہ بھی آپ کو سکھائیں گے. اب اس کے بعد فرمایا یہ جو کچھ یہ سکھائیں گے اور یہ کیا ہے، پھر اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے علمک ما لم تکونوا تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سب چیزوں کا علم سکھایا جن کا آپ کو علم پہلے نہیں تھا. یعنی معلم کون ہے؟ اللہ، اور سکھا کس کو رہا ہے؟ رسول اللہ کو. اللہ کے رسول کو وہ سکھا رہا ہے. اب پھر فرمایا انبیاء کی جو تعلیمات ہے دو طرح ہیں، ایک ہم عوام ہیں، ایک انبیاء ہیں. ہماری تعلیم ہمارے عقل اور دماغ سے شروع ہوتی ہے، نبی کی تعلیم ان کے دل سے شروع ہوتی ہے. نبی کی تعلیم ان کے دل سے شروع ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ فرق ہے. ہماری تعلیم دماغ عقل سے شروع ہوتی ہے اور نبی کی تعلیم دل سے شروع ہوتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو تعلیم دیں گے سکھائیں گے ہم، چونکہ دنیا میں کوئی آپ کا معلم نہیں ہوگا، دنیا سے کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہوگا، ہم سکھائیں گے خود. لیکن یاد رکھنا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، ہم نے آدم سے پہلے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، نسیان ہو گیا ان کو۔ وہ مجھ سے جو بات کی تھی اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بھول گئے، فنسیہ، وہ بھول گئے۔ لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو جو سکھائیں گے اور آپ کو جو پڑھائیں گے اور آپ کو جو بتائیں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں آپ بھولیں گے، وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا۔ گویا بشری کمزوری ہے نسیان، پیغمبر کی بشریت کے اوپر ملکیت کو غالب کر کے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو جو پڑھائیں گے، ہم آپ کو جو بتائیں گے، وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کو یہ اللہ ضمانت دے رہا ہے، اور تعلیم بھی خود کس نے دی؟ اسی نے۔ علمک ما لم تکونوا تعلمون، آپ کو وہ علم عطا فرمایا جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ پھر ہمارے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، ادھر فرمایا حبیب علمک، ہم آپ کو سکھائیں گے، ہمیں حکم ہوا وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ تمہیں سکھائیں گے، جی یہ تمہیں سکھائیں گے۔ اب ارشاد فرمایا سنو، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ وہ جو پڑھا رہا ہے وہ علوم ماضیہ، علوم حال اور علوم استقبال، یعنی مستقبل کے علوم، حال کے علوم اور ماضی کے علوم، ان سب کا جامع ہے، ان سب کا کیا ہے؟ اور وہ استاد جب سکھاتا ہے کہ جس کی نگاہ سے ماضی بھی پوشیدہ نہیں بلکہ وہ خالق ماضی ہے، خالق حال ہے اور خالق استقبال ہے، تو جس کو سکھا رہا ہے اس کے علوم کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ جب وہ سکھا رہا ہے ماضی اور حال اور مستقبل کو جاننے والا ہے، اور جس کو سکھا رہا ہے اس کو ہادی بنا کر بھیج رہا ہے، رہبر بنا کر بھیج رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے سکھایا وہ تمام علوم جو ماضی اور حال اور استقبال سے متعلق تھے، اور ان سب علوم کو رکھا سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نزلہ علی قلبک، ہم نے ان کو اتارا آپ کے سینے میں۔ تو نبی کی تعلیم دل سے شروع ہوتی ہے، نبی کی تعلیم دل سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ سے پیار کتنا ہوگا؟ یعنی جن کا یہ معلم ہے ان کو اپنے شاگردوں سے کس قدر انس ہوگا؟ جنہیں یہ سکھا رہا ہے ان کے ساتھ ان کو کتنی محبت ہوگی؟ قرآن مقدس فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان رسول ہے، اتنا محبت کرنے والا رسول ہے، اتنا پیار کرنے والا رسول ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاؤں میں اگر کہیں کسی وقت کانٹا بھی چبھ جائے تو اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی امت اس کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتی ہے، امت ان کے لیے کیا رکھتی ہے؟ حیثیت، اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کسی بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نبی امت کا باپ ہے روحانی طور پہ، اور ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں، اور رسول اللہ خود ہمارے باپ روحانی طور پہ۔ جسمانیت میں کہیں باپ نہیں، چونکہ قرآن نے فرمایا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب جب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس رسول جو ہماری طرف اللہ نے نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ہم سے محبت اور پیار کتنا، انس کتنا، ہمارا خیال کتنا، امت کے کسی فرد کے کسی عمل سے بھی رسول غافل نہیں، یہ یاد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے کسی فرد کے کسی عمل سے بھی حضور نا واقف نہیں، یہ یاد رکھیے میری بات۔ زید، عمر، بکر، میں، آپ سب آئندہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے حضور شناسا ہیں، ان تمام کے ناموں سے حضور شناسا ہے۔ آپ معلوم ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ہیں تو نگاہ میں جو سامنے آتے ہیں لائن میں وہ نگاہ میں ہوتے ہیں، اور ادھر نظر پھیریں گے تو کوئی شناسا چہرہ ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت نہیں کہ میں فرنٹ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر 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 نظر آتا ہے اور بیک پہ مجھے نظر نہیں آتا، مگر رسول کے لیے یہ نہیں ہے۔ رسول جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں، نہیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہارے دماغ کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، اسی طرح تمہارے تاثرات دلوں کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو میرے پیچھے کھڑے ہو، جب میں امام ہوں تو امام میری امامت میں صحیح صحیح کھڑے ہوا کرو، واللہ قسم بخدا انی لارا خشوعکم وخضوعکم، جہاں میں تمہاری ظاہری حرکات کو جھکنے کو دیکھتا ہوں ہاں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہاں تمہارے دل بھی جو ہیں ان کو بھی میں دیکھتا ہوں، میرے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اسی عمل کے ساتھ محبت اور رحمت رسول جب شامل ہوتی ہے تو آپ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ میں یہ چند احادیث برکت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ میں اس کا خلاصہ آپ کو آخر میں سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدع العمل وہو یحب ان یعمل بہ۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو اس لیے چھوڑ دیتے حالانکہ وہ آپ اس عمل کو پسند کرتے، مگر اس لیے چھوڑ دیتے، فرماتے ہیں خشیت ان یعمل بہ الناس، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر یہ لوگ بھی یہ کرنے لگ جائیں، فیفرض علیہم، تو وہ ان کے اوپر فرض ہو جائے، وہ ان کے اوپر کیا ہو گیا، ہو جائے، فرض ہو جائے۔ اس لیے بعض اوقات عمل کو ترک کر دیتے کہ کہیں یہ ان کے اوپر یہ لازمی نہ ہو جائے، ان کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ جس طرح رمضان میں 2 3 دن 4 دن آپ نے تراویح پڑھی اور پھر چھوڑ دی، اگر مسلسل پڑھتے تو آپ کے اوپر بھی فرض ہو جاتی، تو پھر آپ کی حالت کیا ہوتی اور آپ کیسے آتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ پیغمبر رحمت عالمین کے لیے ہے اور علم اس کا تمام عالمین کو محیط ہے، اور پھر واعظ اور تبلیغ جب فرماتے، یہ عمل کی بات تھی کہ عمل دل چاہتا بعض اوقات کہ یہ اس کو لمبا کروں، اچھا لگتا، ذوق آتا، مگر پیغمبر چھوڑ دیتے اس کو۔
کہیں یہ باقی لوگ جس طرح صحابہ کرام بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ روزے رکھ رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے روزے رکھنا شروع ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن گزرے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے جی، جس میں نحیفی کمزوری آ گئی. اور پوچھا کہ کیا ہوا ان لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے کہا کہ پیغمبر اللہ کے نبی جن کے تو کوئی گناہ ہی نہیں، جو معصوم ہیں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنے روزے رکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ آپ نے فرمایا لستو کہیئتکم، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں. لستو کہیئتکم، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں. یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، لہذا تمہیں جتنا ایک کہوں اتنا ہی کرو، اس سے آگے مت بڑھو کہ بساط انسانی سے یہ چیز بعید ہو جائے. اب جب حضور واز فرماتے، کہیں گفتگو فرماتے، ہمارے ہاں آج کل جیسے بہت سارا تقریروں کا، تبلیغ کا تقریر کا حیضہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. کیا ہو جاتا ہے؟ بدہضمی. یعنی مسلسل وہ ایک بندہ ہے، یہ دو ہیں، ان کو بٹھا کے سناتے ہی جاؤ، سناتے ہی جاؤ، سناتے ہی جاؤ، سناتے ہی جاؤ، تاکہ وہ بیچارہ تنگ ہو جائے اتنا. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، جو ہمارے پیغمبر تھے اور جن کی بات کانوں میں رس گھولتی تھی، جن کی بات سینے میں جب اترتی تھی تو سینے کے بند دریچوں کو کھول دیتی تھی، اور جن کی بات جب انسان کے دکھتی دل پہ پڑتی لگتی تو وہ محمد مصطفیٰ کی بات کئی بیماریوں کو شفا دے جاتی. ایسی حسین آواز کہ کہیں سننے میں نہ آئے. واز فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی، یعنی جیسے ہمارا یہ جمعے آج کل ہمارا، میں اسے کہتا ہوں نا کہ تقریروں کا حیضہ ہو گیا، مسلسل ادھر تقریر، ادھر تقریر، ادھر تقریر، ادھر تقریر، ادھر جلسہ، ادھر جلوس، ادھر ہنگامہ، ادھر ہنگامہ. ہمارے ہاں ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے، سمجھے، اور اس میں کوئی نئی بات ہوتی نہیں، یا تو کوئی کریٹیو نالج ہو، اس میں کوئی نئی صورت ہو، کوئی نئی بات ہو، وہ ہوتی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گفتگو سنیے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتأخر لنا بالموعظۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم گاہے بگاہے واز فرمایا کرتے. یعنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید روز تقریر کرتے ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں. اللہ کا کوئی حکم آیا وہ سنایا، کوئی حکم الہی آیا اور وہ سنایا. چونکہ یہ زبان انسان کی جوں بولتی جاتی ہے، جوں بولتی جاتی ہے، یہ اندر کے انسان کو ظاہر کرتی ہے، اندر کے انسان کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی چلی جاتی ہے. اور اس زبان کو جتنا آپ استعمال کریں گے اتنی ہی یہ آپ کو خراب کرے گی، اتنی ہی یہ آپ کو برباد کرے گی، اور اتنی ہی یہ آپ کو رسوا کرے گی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتأخر لنا بالموعظۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے کبھی کبھی گفتگو فرماتے اور واز فرماتے، مخافت السامۃ علینا، اس اندیشے کے روزانہ کا واز سننا ہمیں تکلیف نہ دے، روزانہ کا واز سننا ہمیں تکلیف. سر آپ اندازہ لگائیے کہ رسول انسانی نفسیات اور ان کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھتے، کس قدر خیال رکھتے، کہ اللہ نے بھی چونکہ خیال رکھا نا آپ کا. مثلا دن اور رات 24 گھنٹے کے بنائے، اور یہ 24 گھنٹے میں آپ کے اوپر جو فرض کی گئی چیز، مثلا روزے سال میں ایک بار،
اس میں بھی ان تصوموا خیر لکم، اگر بیمار ہو جاؤ تو نہ رکھو، مؤخر کر دو، مسافر ہو تو، مال ہے تو حج کرو، نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ باقی رہی نماز آپ کی نماز کے لیے دیکھیے 2 رکعتیں صبح کی نماز کے لیے رکھی جو فرض کیا تمہارے اوپر، پھر 4 ظہر کی، پھر 4 عصر کی، پھر 3 مغرب کی، پھر 4، تو یہ کل کتنے بن گئی ساری رکعتیں؟ 17 رکعتیں۔ اللہ نے تمہارے اوپر صرف 17 رکعتیں فرض کی ہے کہ 24 گھنٹے میں تم میرے پاس اتنی دیر آ جاؤ، باقی سارا تمہارا، تم اس میں کماؤ، تم اس میں کھاؤ، تم اس میں ماں باپ کی خدمت کرو، تم اس میں اولاد کی دیکھ بھال کرو، تم اس میں باقی کا سارے کام ہیں، یہ اتنا ٹائم تم میرے پاس آ جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ نے تمہیں بلایا تو 17 رکعتیں دے کر گویا سارا ملائیے تو اگر کوئی بہت خشوع کے ساتھ اور بہت خضوع کے ساتھ اور فلی کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اس کے اوپر 25 منٹ زیادہ سے زیادہ لگے گی۔ اللہ نے بھی آپ سے اتنا ٹائم لیا ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا۔ آپ سمجھ گئے جی؟ رسول اللہ باز فرماتے ہوئے چھوڑ دیتے کہ کہیں یہ تنگ نہ ہو جائیں، تھک نہ جائیں اور گفتگو کو چھوڑ دیں۔ پھر رسول اللہ جب نماز پڑھاتے، حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں اور نماز پڑھانے کے دوران کلام الہی، اللہ کا کلام ہو، اللہ کا پیغمبر ہو اور زبان تلاوت کر رہی ہو، حضور چاہتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی تلاوت زیادہ کروں چونکہ لطف آتا ہے، مگر تم میں سے پیچھے کسی خاتون کا بچہ رو پڑتا ہے تو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، میں اس نماز کو کیا کرتا ہوں؟ چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کے بچے کے رونے سے ماں کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دین وہ ہے جو تکلیف نہیں دیتا کسی کو، یہ دین اسلام وہ ہے، نہ اس کے رسول نے کبھی کسی کو تکلیف دی، نہ اعمال میں کوئی اتنا گھسیٹا کسی کو کہ اس کا سر پھر جائے اور اس کا دماغ جو ہے وہ معطل ہو جائے اور مشقت کرے۔ فرمایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح جبیر بن مطعم صحابی ہیں، وہ عرض فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان لی اسماء، فرمایا آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، میرے بہت سارے نام ہیں، جس طرح اللہ کے ظاہراً 99 نام جو ہمارے پاس موجود ہیں جن کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 اسماء ہیں جو قرآن پاک کے دوسرے سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور پھر رسول اللہ کے اسماء ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد وانا الماحی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر زمین پہ اللہ کی حمد کسی نے نہیں کی، اس لیے میں محمد ہوں۔ اور یہ نام اللہ نے دیا کہ یہ کائنات میں میرا محمد ہے، چونکہ اس سے زیادہ شاکر اور اس سے زیادہ عابد اور اس سے زیادہ صابر کوئی اور شخص کسی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہو۔ انا محمد فی الارض وانا احمد فی السماء، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، اور احمد کیوں کہ یہ جتنا چرچا اس کا یہاں پہ کر رہے ہیں اتنا ہی چرچا ان کا آسمانوں پہ خدا کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ زمین پہ خدا کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور خدا آسمانوں پہ ان کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم نیچے میرے نام کو بلند کر رہے ہو
میں اوپر تمہارے نام کو بلند کر رہا ہوں۔ اب فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کیا ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا ہے۔ ماہی کہتے ہیں جن کے ذریعہ سے کفر کی تاریکی مٹ جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں وہ ماہی ہوں جن کے ذریعے اللہ نے دنیا سے کفر مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں کہ لوگ قیامت کو میرے بعد اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے اٹھایا جانے والا میں ہوں گا، اور اس کے بعد سارے کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، وہ ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کون ہے؟ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی امامہ اس حدیث کے راوی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرمایا ایھا الناس، لوگو سنو، اے لوگوں یاد رکھو، انہو لا نبی بعدی، یہ بات یاد رکھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ولا امت بعدکم، ولا امت بعدکم، نہ تمہارے بعد کوئی اور امت ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی اور نبی ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ یہ احادیث سنتے جائیے، چونکہ نالج وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے آپ تک پہنچ جائے۔ حضور جو بیان فرما رہے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس سے کتنی چیزیں آپ کو معلوم ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان ثوبان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابا، کہ میری امت میں 30 شخص ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے۔ میری امت میں 30 اشخاص ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ کذاب ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، آقا علیہ السلام فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، یاد رکھ لینا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پیچھے آپ نے واضح سنا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ یہ امت بھی آخری ہے اور یہ نبی بھی آخری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے بیان فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب، آپ کا سلسلہ وحی جو ہے، اللہ سے جو ربط ہے بندے کا وہ منقطع نہیں ہوتا، وہ اس کا انقطاع قائم ہو جائے۔ جس کا سلسلہ دو راستے ہیں، ایک ہے الہام کا اور ایک ہے وحی کا۔ الہام بھی فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور وحی بھی فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے، مگر الہام غیر نبی کو ہوتا ہے اور وحی نبی اللہ کو ہوتی ہے۔
جو غیر نبی جس پہ الہام ہو جائے اس کی بات کی تصدیق آپ کریں یا نہ کریں. وہ الہامی باتیں کرے کہ میں نے آج یہ کہا، میں نے آج یہ سنا، میں نے آج یہ دیکھا، میں نے آج، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. مگر ہمارا اس دور کے اندر بات برعکس ہو گئی ہے. ہم نبی نے جو کچھ کہا اس کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ نے جو کچھ قرآن میں بتایا اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو کسی محلے میں کوئی سا بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ بات ہے، میرے اوپر آج یہ الہام ہوا، یا میری یہ ایک خواب تھی، یا میں نے ایک یہ خواب دیکھا، اس میں میں نے یہ دیکھا. اس کو تو تسلیم کر لیتے ہیں. مگر جو اللہ کی وحی ہے اور پیغمبر پہ جو تعلیم ہے، ان ساری دنیا خواب سناتی رہے آپ کو، کسی قسم کا بھی اس پہ کوئی بیلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور نہیں کریں گے تو رب کی کسی بھی گرفت میں نہیں آئیں گے. مگر جو اللہ کے رسول نے آپ کو بیان فرمایا ہے وہ ایک ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ایک ایک بات آپ کو ضعیف الاعتقادی نہیں ہونی چاہیے. ضعیف الاعتقادی ہمارے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارا رشتہ خدا سے ٹوٹتا ہے، اور جب ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے ٹوٹتا ہے. جب تمہارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے قائم رہے، اللہ سے تمہارا تعلق قائم رہے، تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر تمہارے چہرے ہمیشہ کھلے رہا کریں گے اور دل ہمیشہ زندہ رہا کریں گے. دنیا کی کسی شے سے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم خدا کے ساتھ رہو. اللہ کے ساتھ جو بھی رہتا ہے وہ خوف زدہ. وَأَنَا پھر فرمایا قال نبی لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد نبوت منقطع ہو گئی ہے، مگر اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر میں وہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں پائی جاتی. آپ اندازہ لگائیے. سنیے ایک اور پھر روایت بھی آپ کو سناتا ہوں، یہ حضرت علی سے. غزوہ تبوک میں سارے غزوات میں جناب علی المرتضی نبی کے ساتھ رہے. 27 غزوات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. یعنی 27 غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی شریک رہے. جی وہ غزوہ ہے، 27 غزوات ہیں. 26 غزوات میں سیدنا علی المرتضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صرف غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضی کو پیچھے چھوڑا بچوں اور خواتین کی حفاظت کے لیے. مولا علی مرتضی رنجیدہ ہوئے چونکہ آپ بہادر انسان تھے. دنیا میں ایسی شجاعت کسی کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ شجاعت کو جس پہ ناز ہو وہ علی ہو. وہ بہادر انسان، انہیں خیال پیدا ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں کس لیے چھوڑ دیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. جیسے ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ آ جاؤ 40 دن کا چلہ کاٹو اور کتاب اور حکمت بھی دوں گا. جی یہاں پہ آ جاؤ. اور پھر 40 میں کچھ زیادہ کر دیے. تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے پیچھے کہ دیکھنا کہ یہ لوگ کہیں بگاڑ کا شکار نہ ہو جائیں. تو وہ پیچھے پھر سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا کی کہ شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے انتہائی غصے میں اور انہوں نے کہا ہارون بھائی تھے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ بھائی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی. پوری دنیا انسانیت میں ریکویسٹ پہ یا گزارش پہ کسی کو نبوت نہیں دی جاتی، مگر موسیٰ علیہ السلام واحد وہ شخص تھے کہ جنہوں نے کہا پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. میرے بھائی کو میرا وجال لی وزیرن، اس کو نائب بنا. میرے ایک تو لکنت ہے، میں بات صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. جی ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کر سکتا اور پھر میں تھک جاتا ہوں.
تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور فرمایا اذهبا، تم دونوں جو ہیں وہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو ہدایت دو. لیکن فرعون کے پاس بھیجا. دیکھیے دانش اور حکمت. ہم ہر چیز پہ اوپر جاتے ہیں، سڑکوں پہ ٹائریں جلانا لوگوں کی، چاہے وہ بڑے ہوں، پولیٹیشین ہوں، سیاستدان ہوں، امارات بڑے ہوں، ہر ایک کی جو ہے وہ لگ پلنگ، کھینچنا، مار داڑ، اور ہر ایک کو اس طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں جس طرح کی زبان کے لیے کوئی اس میں لغت میں بھی کوئی نہ مل سکے کہ یہ کون سی زبان ہے. زبان احسن استعمال کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے. موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. اب ذرا غور کرنا میری بات پہ. اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کے فرعون کو میری طرف سے پیغام دو، دعوت دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم وہ ہے بڑا جری اور بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا کر مارے یا میرا سر ہی اتار دے. فرمایا بھائی کو بھی لے جاؤ، دونوں جاؤ، لیکن جا کے کرنا کیا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا. ہے فرعون، مگر جا کے اس کے ساتھ بڑے دھیمے اور پیارے انداز میں بات کرنا. غور کرو ذرا اس کے ساتھ جا کے. اللہ کہتا نا جی جاؤ جی میرے نبی جاؤ تم. اگر اس نے ذرا ہینکی پھینکی کی تو میں اس کا دیکھنا وہیں پہ کیسا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا ہوں. نہیں، اللہ کے کچھ اصول ہیں، پروردگار کے اس دنیا میں کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے تحت ہی وہ نبیوں کو بھی اور اماموں کو بھی اور رسولوں کو بھی اور آل کو بھی اور اصحاب کو بھی چلا رہا ہے. کہا جا کے اس سے بڑی نرم لہجے میں پیار سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بگڑ جائے. بھئی خدا اور نصیحت کر رہا ہے نبیوں کو کہ پیار سے بات کرو. تو ہمیں بھی کیا چاہیے ہے کہ بات ایک دوسرے سے ہم جس سے بھی کریں پیار سے کریں، نرم لہجے میں، نرم رویے میں بات کریں. ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم 99.9% بات کرتے ہوئے تہمتانہ انداز میں بات کرتے ہیں، حاکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اگلے کو غلام سمجھ کے بات کرتے ہیں. نہیں، انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. تم جس قدر جھکو گے اتنا ہی اگلا جھکے گا. تم جتنی پیاری بولی بولو گے اتنا ہی پیارا. نبی کا پیار دیکھیے بات کی جا رہی ہے. اب یہ انداز فرمایا تم ہارون ہو، لیکن صرف فرق اتنا یہ ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی. تم ہارون علیہ السلام کے مقام پہ ہو مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ کو سنایا، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی جو 2-4 چیزیں آپ کے لیے سنانے لگا وہ آپ ذہن نشین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلا جو میں نے کہا ہے آپ کے سامنے، ایک چند احادیث تو میں نے ایسی پیش کی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لا نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 30 کذابن، کہ 30 لوگ میرے بعد کذاب ہوں گے، جھوٹ بولیں گے. تو یہ تعداد بھی گن لینا کس پہ پوری ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ وہ پازیٹیو چیز بیان کرتا ہوں جو میرے رسول نے بیان فرمائی. میں آپ کو حق تک پہنچاتا ہوں، باطل کی صرف مذمت نہیں کرتا. حق کا بیان کرنا ہی باطل کی مذمت ہے. بیان حق ہی باطل کی مذمت ہے. مگر ہمارا اس کے برعکس ہوتا ہے، ہمیں باطل کی مذمت کرتے ہیں مگر حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے ہے کہ ہم حق کی طرف رہنمائی کریں، باطل کی مذمت خود بخود ہو جائے گی. جب میں توحید کا تذکرہ کروں گا تو شرک کی مذمت خود بخود ہو جائے گی. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مگر میں شرک پہ دلائل دوں گا تو توحید کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں.
آج تک اتنا واز شرک پہ ہوا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کہ لوگوں کو صرف شرک کا معلوم ہے، توحید کے اوپر کسی کے اندر دلائل کی کوئی بات ہی نہیں آئی۔ ہمیں توحید بیان کرنی چاہیے تاکہ شرک خود بخود رفع ہو جائے۔ توحید بیان کرنی چاہیے، اگرچہ توحید بیان کیے جانے والی چیز نہیں ہے۔ توحید کا تعلق کال سے نہیں، توحید کا تعلق حال سے ہے۔ توحید کا تعلق کس سے ہے؟ حال سے ہے بھائی، کال سے نہیں۔ میں کتنی دلیلیں دیتا رہوں، کتنا ہی استدلال کرتا رہوں، مگر خود میرا اپنا دل اور دماغ مطمئن نہیں ہو سکے گا اپنے دلائل سے، جب تک میں دل صاف نہیں کروں گا، اس کو آئینہ نہیں بناؤں گا اور اس میں حسن و جمال الہی کا گرائمیکس اس کے اندر نہیں اترے گا، اس وقت تک ہم اس توحید کو نہیں سمجھ۔ مقصد کیا ہوا؟ توحید کو بیان کرو، شرک کی نفی خود بخود ہوتی ہے۔ حسین کی فضیلت بتاؤ، یزید کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ حق بتاؤ، باطل خود بخود دب جاتا ہے۔ ہم اس کا عکس کرتے ہیں تو عکس سے پھر حق بھی واضح نہیں ہوتا اور باقی بھی کوئی چیز نہیں آتی۔ مثلا ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، قرآن میں استعمال ہوتا ہے نور، لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ نور۔ اب نور کیا ہے؟ دیکھیے، ہم علم کو کیا کہتے ہیں؟ العلم نور، العلم نور، علم نور ہے۔ اور جب علم نور ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی عمل کیا جائے تو وہ پریکٹیکل آئے گا نا آپ کے پاس۔ عمل پریکٹیکل ہے، اس پریکٹیکل کے نتیجے میں جو چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی اس کو کہا جاتا ہے شعور۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعور۔ یعنی نور سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ شعور۔ نور سے شعور پیدا ہوتا ہے۔ اب جس کے اندر نور زیادہ ہے اس کے اندر شعور زیادہ ہے۔ جس شخص کے اندر بھی نور زیادہ ہے اس کے اندر، مثلا علم کیا ہے؟ نور۔ اور پیچھے میں آپ کو بتا چکا، یہ یہیں پہ وَعَلَّمَكَ، اے میرے نبی میں نے آپ کو سکھایا، اور میں نے جو سکھایا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، میں نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ ایسا سکھایا ہے کہ آپ کبھی اس کو بھول نہ پائیں گے۔ یہ میں نے پیچھے بیان کیا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور علم ماضی کا اور حال کا اور مستقبل کا۔ ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ کیا یہ مستقبل کا علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ جی یہ مستقبل کا علم ہے۔ جنت مستقبل میں ہوگی، دوزخ مستقبل میں ہوگی، جنت کے اندر نہریں مستقبل میں ہوگی، جنت، یہ سارا استقبال ہے۔ یہ سارا علم جمع کیا اللہ نے اور نزلہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے سینہ اقدس پہ نازل فرمایا۔ اب اللہ نور السماوات والارض، قرآن سنیے، نور جب تک حاصل نہ ہو، نور جب یہ اس آنکھ میں ہو تو یہ بصارت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بصارت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دماغ میں ہو تو علم بنتا ہے، اور جب یہ دل میں اترے تو حکمت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ حکمت۔ توجہ دیجیے، بصارت۔ اور جب یہ نور کانوں میں ہو تو سماعت بنتی ہے، اور جب یہ نور زبان میں ہو، آپ کے کلام میں ہو، تو کلام انسان کا جو زبان وہ بولتا ہے، جو قول وہ کہتا ہے، اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔
یہ نور صورتیں بدلتا ہے. یہ نور کیا کرتا ہے؟ ایک امیر آدمی کے پاس یہ نور سخاوت کی صورت میں جائے گا. ایک عالم کے پاس یہ نور بیان کی صورت میں آئے گا. ایک عارف کے پاس یہ نور معرفت کی صورت میں، عرفان کی صورت میں آئے گا. عارف کے پاس عرفان کی صورت میں نور آئے گا، وہ عرفان بانٹے گا. عالم کے پاس علم نور کی صورت میں آئے گا، وہ علم بانٹے گا. مالدار کے پاس یہی نور سخاوت کی صورت میں جائے گا، وہ سخاوت بانٹے گا. ایک مجاہد کے پاس یہی نور شجاعت کی صورت میں جائے گا، وہ شجاعت، دلیری، بہادری اور عزم اور ہمت اور حوصلے سے دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کرے گا. تو یہ نور شجاعت بن گیا. ایک پاک دامن عورت کے پاس یہی نور عفت کی صورت میں جائے گا. ایک عادل جسٹس کے پاس، ایک جج کے پاس یہی نور عدل کی صورت میں جائے گا. اور ایک حکمران کے پاس، بادشاہ کے پاس یہی نور ریا کے لیے محبت کی صورت میں جائے گا. تو یہ نور، یہ علم نور جب بنتا ہے اس کا ظہور مختلف راستوں سے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے اس نور کو؟ یہ نور صرف یہ نہیں جو ہم روشنی یا سورج یا چاند کہتے ہیں، یہ نور صورت بدلتا ہے. جس طرح ہماری سب کی سب یہ نیکیاں صورت بدل رہی ہیں. جب ہم اس دنیا سے ادھر منتقل ہو جائیں گے، جنت وہاں نہیں کوئی بنی ہوئی. عالم مثال کے اندر آپ کے یہ اعمال جنت کی صورت اختیار کریں گے. جہنم وہاں پہ اگلے مثال میں کوئی نہیں بنی ہوئی، آپ کے یہ برے اعمال صورت جہنم اختیار کریں گے. اور اس کی مثال، اس کی نشاندہی میں کر چکا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جبریل ایک دن عالم محویت میں بالائی کائنات میں چڑھ گیا اور میری ملاقات جبریل سے ہو گئی. ایک سنگلاخ جگہ میں نے دیکھی، خشک، جہاں پہ کوئی شے اگی ہوئی نہیں تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ دوزخ ہے. کہا یہ دوزخ ہے، اس میں آگ کیوں نہیں؟ اس میں آتش کیوں نہیں؟ اس میں الاؤ کیوں نہیں جل رہے؟ کہا یہ ہم صرف جگہ مہیا کرتے ہیں، آنے والے سامان اپنا خود ساتھ لاتے ہیں. اہل دنیا جو وہاں سے آتے ہیں اپنی آتش وہ ساتھ لاتے ہیں. کوئی حسد کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی تکبر کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی غرور کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی خود پسندی کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی ظلم کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی کینے کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی غفلت کی آگ لے کے آ رہا ہے، کوئی بدکاری، زناکاری، فحاشی اور عریانی کی آگ لے کے آ رہا ہے. یہ آگ تم خود لا رہے ہو، ہم نے نہیں بنائی ہوئی آگ. وہی تمہاری چیزیں اعمال صورت بدلیں گی. اب فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. نور ہے. اور اس کے نور کی روشنی میں پھر فرمایا اس کے دین پر چلنے والا کون ہے؟ قرآن نے خود کہتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اللہ نور ہے، اس کے دین کی روشنی پہ چلنے والا کون ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. وہ اپنے رب کی طرف سے کیا ہے؟ اور اس کی لائی ہوئی کتاب کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اس نور کا اتباع کرو جو نور ہم نے اس کے ساتھ اتارا. کس کے ساتھ؟ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نور، کہ وہ نبی نور آیا، وہ کتاب نور آئی. وہ جس کو ملا، وہ جو اس دین پہ چلے وہ نور بن گئے، منور ہو گئے. اور وہ اللہ نور ہے. اور پھر نبی نے بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر اللہ کے حبیب کی والدہ بھی کہتی ہے خرجت منی نور، لوگو مجھ سے نور نکلا ہے، مجھ سے نور پیدا ہوا ہے. نور پیدا ہوا. اس کے نور کی حدت، اس کے نور کی روشنی کہاں تک تھی؟
کہ میں مدینے میں مکے میں تھے تو جب محمد پیدا ہوئے میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اور سارے پہاڑ ہٹ گئے، میں نے شام، کیسر و کسرا اور تمام محلات و عرش حق کو دیکھ لیا۔ سمجھ لیا؟ اب وہ نبی جو سارا کا سارا نور ہے، سخاوت ختم ہوتی ہے محمد مصطفیٰ پہ، علم ختم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ پہ، انس ختم ہوتی ہے محمد مصطفیٰ کے، رحمت ختم ہوتی ہے محمد مصطفیٰ پہ، ہر شے کی چوٹی پہ ہے وہ شخص جسے محمد کہا جائے۔ مگر پھر طلب کیا ہے؟ بس یہ دعا جو نبی کہتے تھے وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دعا کیا تھی؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، جو سراپا نور پہلے سے ہی وہ مان رہا ہے میرے دل کو روشن کر دے۔ فرمایا بصری نوراً، میری آنکھ منور کر دے، یا اللہ وفی سمی نور، میرے کانوں میں نور ہو، وان یمینی نور، میرے دہنے نور ہو، وان یساری نور، اور میرے بائیں نور ہو، وفوقی نور، میرے اوپر نور ہو، وتحتی نور، اور میرے نیچے نور ہو، وامامی نور، میرے آگے نور ہو، وخلفی نور، اور میرے پیچھے نور ہو، وجعل لی نور، اور فرمایا نور کو میرا بنا دے، اس نور کو میرا بنا دے، وفی لسانی نور، میری زبان میں نور پیدا فرما، وفی دمعی نور، میرے خون میں نور پیدا کر دے، میرا خون نورانی ہو جائے، وفی عصبی نور، اور میرا ہر رگ و ریشہ نور بن جائے، ہر رگ و ریشہ نور بن جائے، وفی شعری نور، اور میرے بالوں کو بھی نور عطا کر، وفی بشری نور، میرے چہرے کو نور عطا کر، اللہم آتنی نوراً، اللہم آتنی نوراً، اے اللہ مجھے نور عطا کر، اللہم عازم لی نوراً، یا اللہ میرے نور کو بڑھا، اللہم جعل لی نوراً، یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ اب ذرا توجہ دیجیے، بس یہ آخری بات تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی کہ وہ پیغمبر جو نور سراپا، جس کا نور زمین و آسمان جس کے نور سے منور، اس کی پھر انتہا کیا؟ اللہ غنی، کہ وہ کہہ رہے ہیں نور عطا فرما۔ نور، نور سے مراد وہ شعور ہے جس سے کائنات کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو جائے، کائنات کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پہ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم اور ہمت اور حوصلہ۔ دوستو زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، بہت مختصر ہے، اس میں جو غفلت میں گزار گیا اس کے جو ہاتھ ملتا ہے، جو اس سے پوچھ کہ اس کو کتنا دکھ ہے، اور جو محنت میں گزار گیا اس کی مسرت کا عالم بھی ذرا پوچھ کہ وہ کس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے آگے سب کچھ جاری ہو گیا، اور ہم زندگی میں بہت پریشان ہیں، زندگی بہت شرمندہ کرتی ہے ہمیں۔ انسان کی ٹینشن کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ اس نے زندگی میں جو غلیظ اور گندے اعمال اس سے صادر ہوئے وہ لمحہ بلمحہ اس کے لیے جہنم کی صورت، ٹینشن کی صورت بنتے ہیں، شرمندگی اس کی، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے لیے یہی ایک جہنم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انسان سے گناہ کا ہونا معیوب نہیں، گناہ پہ ڈٹا رہنا معیوب ہے، غلطی کرنا معیوب نہیں، غلطی کو آگے بڑھانا اور اس پہ فخر کرنا معیوب ہے۔ پھر جہاں نبی یہاں دلاسا دیتے ہیں کہ گناہگارو شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ساتھ دلاسا بھی یہ دیا کہ رحمت رب سے مایوس
مت ہوا کرو تاکہ تمہاری ذہنی ٹینشن کم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوں، دوسروں کے لیے مفید زندگی ہی بڑی زندگی ہے۔ اپنے لیے جو جیتا ہے وہ کچھ نہیں جیتا۔ دوسرے کو اگر تم کسی دن ایک وقت کا کھانا بہت خوبصورتی سے پیار سے کھلا لو گے، وہ بہت خوبصورت ہے تمہارے لیے، اس سے تمہیں تسکین ہوگی۔ لوگوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین جس کے زندہ ہیں وہ ایک شیلٹر ہے، ایک سایہ ہے جو آسمان سے اس کے اوپر بلاؤں اور مصائب کو نہیں اترنے دیتا۔ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کے ساتھ پیش آؤ۔ اپنے آپ کو ہر ایک سے کم تر سمجھو، بڑوں کے لیے احترام دل میں رکھو اور چھوٹوں کے لیے شفقت دل میں رکھو۔ یہ ہے دین اسلام۔ لمبی نمازیں اسلام نہیں، وہ تیری اپنی مرضی ہے، تو 4 گھنٹے پڑھ یا 6 گھنٹے پڑھ۔ لمبے روزے اسلام نہیں میری جان، نہ لمبے وظیفے اسلام ہیں۔ تو اپنی زبان سے اپنے اسلام کا اندازہ لگا سکتا ہے، اپنی زبان سے اپنے اسلام کا اندازہ۔ اسلام ہے سلامتی تیرے اندر۔ اگر تیری زبان سلامتی کی زبان بول رہی ہے، سمجھ کے زبان مسلمان ہو گئی۔ اگر تیری آنکھ سلامتی کی راہوں پہ جا رہی ہے، سمجھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ لوگوں، دھوکہ نہ دو خدا کو اور نہ اس کے رسول کو۔ فرقہ واریت ایک بہت بڑی لعنت ہماری دنیا میں بنی ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے۔ جو فرقہ پرستی پیدا ہوئی ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بڑی لعنت ہے، بڑی لعنت ہے، بڑی لعنت ہے۔ اس سے قومیں بکھر گئی، معاشرے بکھر گئے، اس سے ملک کے اندر کی طاقت بڑھ گئی اس سے۔ اور اس فرقہ واریت سے لوگ تمہارے سامنے دولت کے انبار ڈال کے تمہیں مزید تقسیم کرتے، اور تمہاری جماعتیں بنتی ہیں، اور تم خود پسند لیڈر بنتے ہو۔ دوسروں کی دولت اور دوسروں کے ڈالر اور پاؤنڈوں پہ تم خود پسند لیڈر بنتے ہو، اور پھر بائی بائی سے الگ قتل و خونریزی۔ فرقہ واریت سے توبہ کیا کرو، اور تم سب اللہ کی مخلوق ہو۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھو نماز کے، کوئی باندھ کے پڑھو، کوئی اونچی آمین کرو یا کوئی آہستہ آمین کہو۔ جس طرح سے بھی تم جاؤ گے، تم سب اہل جنت میں سے ہوگے، تم سب اہل جنت میں سے ہوگے۔ تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ مولانا لوگ کثیر تعداد میں شیطان کی راہوں پہ چل پڑے، مذہب سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں شیطانی راہوں پہ چل پڑے، اور اسی طرح کی دعوت حق دینے والے لوگ ہرس اور ہوس میں مبتلا ہو گئے۔ طمع اور لالچ نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ میری حکمرانوں سے بھی درخواست ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ میری اہل علم علماء سے بھی گزارش ہے کہ زندگی کو اس راستے پہ لے جاؤ جس راستے پہ اللہ کی منشا ہے۔ یہ تھوڑے دن تم اگر کم کھاؤ گے، تمہیں نہ بھی کوئی پہچانے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہاری پہچان اللہ کے پاس بن جائے گی، اللہ کے رسول کے ساتھ بن جائے گی۔ ایک دوسرے کی مساجد سے نفرت نہ کرو، اور ایک دوسرے کے مسالک سے نفرت نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بغض اور حسد یہ بری چیز ہے اور یہ لعنت ہے۔ خوش رہا کرو خود بھی، اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کرو، چونکہ خوشیاں دینا بھی اور خوشیاں بانٹنا بھی یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اور یاد رکھ لو، عبادات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں معاملات کی درستگی کے ساتھ۔ معاملات کی درستگی نہیں تو عبادات کے فوائد نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس لیے جو ہمیں اللہ نے فرمایا اس پہ ہمیں چلنا چاہیے، اس کے رسول پہ چلنا چاہیے۔ برداشت پیدا کرو، کول ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ،
غصہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے، ایک حرارت ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ ہمارے چہرے، ہر ایک کے چہرے خود آئینے میں دیکھو کہ بگاڑ کا شکار ہے، چونکہ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت غصہ، ہر وقت سوچ، ہر وقت فکر، ہر وقت پریشانی نے ہر ایک کے چہرے کا حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے فکر مند نہ رہا کرو کہ تمہارا خالق تمہارے اوپر موجود ہے، پریشان نہ ہوا کرو کہ پریشانیاں رب دور کرنے والا ہے۔ دوسروں کو جتنے دکھ دو گے اتنے ہی وصول کرو گے، اور دوسروں کو جتنا سکھ دو گے اتنا ہی وصول کرو گے۔ وما علینا